الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ الحمدللہ آج ہم اس جمعے کو آج 8 محرم الحرام بھی ہے اور ہماری جمعہ کی ہفتہ وار بلکہ ابھی بہانہ ہم نے کی ہوئی ہے ذکر شریف کی محفل بھی ہے. آج کا دن ہم نے بالخصوص امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے کنبے کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ شاید آج کل بڑی باتیں ادھر ادھر کی چل رہی ہیں تو کسی بات پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دل دکھ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بہت پیاری بات بتاؤں تم خوش ہو جاؤ گے. تو مولا علی نے کہا آقا آپ کی ساری باتیں آپ بتائیں. تو سرکار نے کہا کہ جنت کے اندر ہم 5 لوگ سب سے پہلے جائیں گے اور جب نام لیا تو آپ نے فرمایا انا میں اور آپ اور حسن حسین اور فاطمہ. تو جنت میں جانے والے سب سے پہلے آپ 5 ہیں. لیکن میں آج ایک ایسے موضوع کی طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہوں گا. ہم سب کے دل میں یہ میں نے آیت شریف ہی اس لیے پڑھی ہے کہ قرآن مجید نے ہم سب لوگوں کو حکم دے دیا ہے اور ہم سب اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنایا ہوا ہے کہ اگر کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو اس کے دل میں اسلام ہی نہیں ہے. ہمارے نزدیک ایمان کی تکمیل کے لیے اہل بیت کی محبت ہونا ضروری ہے. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان ہے. ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان ہے اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں عثمان غنی کی بھی بڑی شان ہے اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں خلفاء کو اگر ہم اسلام میں سے نکال کے باہر رکھ دیں تو یہ ہسٹری ہے. وی کین ناٹ چینج دا ہسٹری. ہسٹری ہماری ختم ہو جائے گی. عمر کون تھے؟ او بھائی عمر تو وہ تھے کہ جس نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اکیلے ایک خلیفہ تھے اور انہوں نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمانوں کی سلطنت قائم کر دی. اس زمانے میں یہ جو موسٹ ماڈرن ایرا جا رہا ہے اس موسٹ ماڈرن ایرے میں اگر یورپ جو سب سے آگے گیا ہوا ہے ٹیکنالوجی میں اس وقت بھی وہاں پر جو لا پڑھایا جا رہا ہے محمدن لا اس کے اندر جس شخصیت کو ریفر کیا جاتا ہے بار بار وہ عمر کی بات کی جاتی ہے. یو کے اندر جو وہ بہت اپنے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہمیں بڑا ناز ہے اور ہم نے ایسا اچھا معاشرہ قائم کر دیا ہے. وہ معاشرہ وہ تھا وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عمر میں قائم کیا. اگر ہم ان کو نکال دیں گے تو رہ کیا جائے گا؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی آپس میں کیا محبت ہے. دیکھیں ایک دفعہ میں نے بڑی پیاری بات سنی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے تشریف لا رہے عید کی نماز سے اور حضرت علی مولا علی مشکل کشا اور ساتھ حسن اور حسین تھے. تو حضرت ابو بکر نے صاحبزادگان کو جنت کے شہزادوں کو اٹھا کے کندھا مبارک کے اوپر بٹھا دیا اور علی کو حضرت علی کو پیار سے کہنے لگے دوستی تھی علی تم تو پیچھے رہ گئے ہو. ویسے ہی کہتے ہیں جو اصل شکل ہے سرکار مبارک کی شبیہ مبارک وہ تو میرے کندھے کے اوپر بیٹھی. اتنی محبت تھی. اور آگے دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اتنے جلیل القدر صحابی کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مرید رسول نہیں ہے مراد رسول ہے. وہ ممبر رسول پر تشریف فرما اور اتنے میں 8 سال کے حسنین درمیان حضرت حسین کھیلتے ہوئے آئے اور کہنے لگے
اور تم ہمارے نانا کے آپ ہمارے نانا کے ممبر کے اوپر بیٹھے ہو، یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے۔ اسی وقت معطب ہو کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخصیت کے جن کا نام سن کے کیسر و کسریٰ اپنے گھروں میں کانپ جایا کرتے تھے، وہ شخصیت کے جن کے بارے میں میرے آقا نے کہا ہے کہ شیطان ان کا نام سن کے راستہ ہٹا دیتا تھا، وہ شخصیت کہ جس وقت باہر سے مال غنیمت آتا ہے تو عبداللہ بن عمر کو 500 ریال دیتے ہیں، اور وہی سے حضرت عمر فاروق حسن اور حسین کو 1000 دینار دیتے ہیں، اور جب عبداللہ آ کے کہتے ہیں کہ ابا جان ہمیں تو آپ نے 500 ریال دیا، ان دونوں کو کیوں دیا؟ کہنے لگے کہ تمہارے ابا جو ہے وہ عمر ہیں، ان کے ابا جو ہے وہ علی ہیں، تمہاری اماں جو ہے وہ ہیں، ان کی اماں جو ہے وہ فاطمہ ہیں، تمہارے نانا کون ہیں اور ان کے نانا کون ہیں؟ وہ تو اتنا احترام کرتے تھے، اور ان کی جب بات یہ سنی حضرت امام حسین کی تو اپنی جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے اور مؤدب ہو کے کہنے لگے جو حکم شہزادے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اوپر بیٹھ جاؤں، نہیں ہے تو آپ کے نانا کیا ہے، میرے نانا کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آپ کے نانا نے مجھے اس کے اوپر بٹھایا ہے، یہ جو تخت ہے، یہ جو ممبر ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، وارث تو آپ ہیں، آپ کے نانا کا تھا، وہ مجھے بٹھا کے آپ اجازت دیں گے تو میں بیٹھوں گا، نہیں تو میں کھڑا ہوں۔ امام حسین شہزادے تھے، بڑے لوگوں کے بڑے بیٹے تھے، جنت کے سردار تھے، موج میں آ کے فرمانے لگے جو تمہیں میں نے اجازت دی، اور اس کے اوپر حضرت عمر فاروق بیٹھ گئے اور عرض کیا آج کے بعد جو یہ مجھے سند مل گئی ہے، اس دنیا کیا اس دنیا میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے اٹھا سکے۔ اور وہ بات بھی صحیح کہتے تھے، اللہ کے بعد شیطان ہی ہے نا، شیطان تک تو ان سے ڈرتا تھا، تو وہ انہوں نے محبت دیکھیں۔ ہم لوگوں نے ایک بہت بڑے فتنے سے ہمیں بہت شرم آئی اور بہت افسوس ہوا، چند دن پہلے اسلام آباد کے علاقے کے سکون کو غلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو پیسے لے کے کچھ لوگوں نے کام کیا ہے۔ میں کہتا ہوں فقہ جعفریہ والے بہت خوبصورت لوگ ہیں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ آپس میں پیار محبت ہم سے کرتے ہیں، ہم ان سے کرتے ہیں، ان کے علماء کرام بہت اچھے ہیں، لیکن کچھ ذاکرین ایسے ہیں کہ جو نام کن کا لیتے ہیں، حضرت ابو بکر کا، حضرت ابو بکر تو وہ تھے کہ جنہوں نے میرے کاندھا آقا کو کندھے پر بٹھایا، حضرت ابو بکر تو وہ تھے کہ جن کا انتظار میرے آقا نے کس لیے کیا کہ سب سے امپورٹنٹ سفر جو تھا میرے آقا کی زندگی کا وہ ہجرت کا سفر تھا۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ اس ہجرت کے سفر میں میرے آقا ان کو لے کے چلے، لیکن میرے آقا نے کہا نہیں، میرے یار میرے ساتھ جائے گا، جو میرا یار غار بھی ہے، جو میرا رفیق کہاں نہیں بنے گا، جو جنت میں بھی میرا رفیق ہے۔ اور فرمایا کہ جنت آخری دن کون میرے ساتھ اٹھے گا؟ کہا دو شخصیت میرے ساتھ اٹھیں گی، عمر اور ابو بکر۔ اور ابو بکر کے بارے میں ایسی بات کی، اس شخص کو تو حکومت کو چاہیے کہ اٹھا کے اس کو اندر کر دے، اور اس کو یہ حکومت وقت کا بھی قصور ہے۔ حکومت وقت ایسے لوگ کہ جو سازشی ہیں، میں کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو دشمن ملک سے پیسہ لے کے کام کرتے ہیں، جو صحیح شیعہ علماء ہیں۔ میں نے ایک شیعہ عالم کی بات سنی، مولانا ظفر نقوی ہے کہ کون، وہ فرمانے لگے کہ سارے شیخین عزت کے قابل ہیں، جو شیعہ علماء ہیں وہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو ذاکرین، اور صرف شیعہ نہیں، یہ سنی ذاکرین بھی، یہ وہاں پہ تمام دیوبند کے ذاکرین بھی، یہ دونوں طرف کے ذاکرین آگ لگا رہے ہیں۔ ان آگ لگانے والے ذاکرین کے لیے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ پھر کوئی شخص جو ہے وہ سیشن جج کی عدالت میں جا کے گولیاں چلا کے کہے کہ جج نے تو سزا دینی نہیں ہے، میں ہی سزا دے دوں۔ میں فوج سے میرا تعلق ہے، میں نے پوری زندگی فوج میں دیکھی، کوئی سیکٹیرینزم نہیں ہے، ہم لوگ سب زندگی گزارتے ہیں سب ایک طرح، نہ پتہ لگتا ہے کوئی شیعہ، نہ پتہ لگتا ہے کوئی وہابی ہے، نہ پتہ لگتا ہے کہ دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، سب بھائی ہیں، سب یہ ایسا ماحول ہونا چاہیے آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے رہیں۔ جو امام علی مقام نے ہمیں اصل چیز سکھائی ہے وہ یہ ہے، دیکھیں امام نے گردن کٹا دی، کس چیز کے اوپر گردن کٹا دی؟ انہوں نے کہا کہ اس بات پہ یزید کون تھا؟ یزید آپ کو پتہ ہے دمشق کے اندر جا کے خطبے دیا کرتا تھا، وہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو عالم دین سمجھتا تھا، اور جس وقت
وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جھگڑا جاری تھا، ایسے ظالم لوگ انہوں نے کہا جلدی جلدی یہ حل کرو، ہم نے جا کے یزید کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ، اس قسم کی باتیں ہوئی۔ اور کیا ہوا، یزید جب سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اتنی محبت تھی اہل بیت کے ساتھ، سب چیز، دو چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، جس کو اللہ دے دے، قیامت کب آنی ہے اور موت کہاں آنی ہے یا شہادت، یہ صرف اللہ جانتے ہیں۔ اللہ نے وحی کے ذریعے میرے آقا کو بتا دیا کہ حضرت وہ جگہ بھی دکھا دی، اور اس جگہ کی مٹی بھی لا کے سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی گئی حضرت جبرائیل نے۔ آپ نے وہ مٹی ایک بوتل میں بند کی اور دی بھی کس کو؟ دیکھیں میرے آقا کو پتا تھا اس وقت کون سی اماں زندہ ہوں گی، ام سلمہ کو۔ کتنی ساری ہماری اماں تھی، کسی اور کو نہیں دی، ام سلمہ کو دی، اور کہا کہ جب یہ مٹی کا رنگ لال ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اس کو شہید کر دیا۔ اور جب شہادت کے لیے گئے، دیکھیں یہ ہم آپس میں لڑتے ہیں اور لڑانے کی بات کرتے ہیں، کیا ایک ہی بیٹے تھے حضرت علی؟ حضرت عباس ہی تھے؟ وہ بھی تین اور بھی تو تھے، جن میں سے ایک کا نام ابو بکر انہوں نے رکھا تھا، ایک کا عمر اور ایک کا عثمان تھا۔ ان تین کا کوئی بات ہی نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ وہ شیخین کے ناموں پر تھے۔ ہم سب پیار کی بات کریں، ہم سب محبت کی بات کریں، ہم سب ایک دوسرے کو جوڑنے کی بات کریں، ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی بات کریں۔ خدا را اس ملک میں آگ نہ لگائیں۔ اس شخص نے بہت زیادتی کی کہ جو آ کے یہ بات کی، ایسی بات نہیں ہے، ان کے بھی جو علماء ہیں وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، مجھے یقین ہے۔ میری سب سے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی نجی محفلوں میں بھی اور جب بھی بات کریں، ہم میں سے کسی شخص کو نہیں چاہیے کہ اہل بیت کی ذرا بھی شان گھٹائے۔ اگر ہم اس بات کے اوپر آگے کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے میں یہ کہنا شروع کر دوں تو ہمارا کیا، ہم تو پھر گھر چلے گئے۔ ہمارا تو بچت کا ذریعہ ہی یہ ہے۔ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنیں، جس وقت میری مخدومہ کائنات دنیا سے تشریف لے گئی، عصر سے مغرب کا وقت تھا، مغرب کے قریب حضرت مخدومہ کائنات کی جنازے کے لیے حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان آئے، طلحہ بھی آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کے ابو بکر کو جنازے کے لیے آگے کر دیا۔ یہ تو تاریخ کی بات ہے۔ اور کہا کہ فاطمہ کا جنازہ پڑھائے گا تو صرف ابو بکر پڑھائے گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اس کو پڑھا ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ان کی آپس میں محبت تھی، یہ تو رواداری تھی، یہ تو پیار تھا، یہ لو تھی ود ایچ ادر۔ تو میرے آقا سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، ہم سیکھتے کیا ہے؟ ڈے ون سے ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے مواقعات۔ واٹ از مواقعات؟ مواقعات جو جب انصار اور مہاجرین آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں میں پیار کا رشتہ بنا دو، یہ مواقعات ہے۔ تو ہم یہ صحابی تو سب مہاجرین سب وہاں سے آئے، اور شیخین کو اگر نکال دیا، یہ میرا ایمان ہے تو پھر اسلام نہیں ہے۔ اگر ہم شیخین کا ادب نہیں کریں گے تو اسلام نہیں ہے۔ نو اسلام وداؤٹ چاروں کیلفس۔ ہم چاروں خلیفہ ہمارے سر آنکھوں کی تاج ہیں، اور دیکھیں جہاں تک ہر ایک کو پتہ ہے کہ کس کا مقام کیا ہے۔ اگر نہ پتہ ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کے امام حسین کے لیے اپنے تخت و تاج سے اٹھ کے کھڑے نہ ہو جاتے۔ یہ ان کی عزت و احترام اور ان کے مقام کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن ان کسی کو آپس میں پلیز ایک سے دوسرے کو موازنہ نہ کریں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے اہل بیت یا میرے صحابی کسی ایک کو پکڑ لو تمہیں راستہ مل جائے۔ ہم نے اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، اہل بیت کے بغیر ہم ہیں ہی کچھ نہیں، اور صحابہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، صحابہ کے بغیر بھی ہم کچھ نہیں ہیں۔ اور قصہ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پیار محبت احترام کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس راستے پہ چلائے کہ جس راستے سے ہمارے اسلام کا نشاط ثانیہ ہو۔ سب سے مشکل چیز، آخری بات کر کے ختم کروں گا، جب آقا نے دعا مانگی تو دو دعائیں قبول ہو گئی اور تیسری نہیں ہوئی، اور وہ یہی دعا تھی کہ اللہ ان کو آپس میں لڑنے سے بچا۔ اب ہم لڑے جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے ایک دشمن ملک جو ہمارے سر پہ بیٹھا ہے، یہود و نصارہ کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ ان کو آپس میں لڑا۔ سعودی عرب کو ایران سے لڑا دو، ایران کو عراق سے لڑا دو، اس کو اس سے لڑا دو، اس کو اس سے لڑا دو، اور حکومت ہم کرتے ہیں۔ جس وقت
چنگیز خان نے عراق کے اوپر حملہ کیا تو اندر شیعہ سنی بحثیں جاری تھی، دونوں کو اس نے الگ الگ کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. جب اندر آگے تو شیعہ کہتے ہیں میں تو شیعہ ہوں. اس نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی. کر اڑا دو اس کی گردن. سنی نے کہا سر میں تو سنی ہوں آپ کے ساتھ ہوں. کیا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہاں. کہتا اڑا دو اس کی گردن. کہتے ہیں دجلہ کا رنگ سرخ ہو گیا تھا اور دونوں شیعہ سنی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ ہم صحیح راستے پہ چلیں. اور میرے خیال میں اگر ہم یہ سب لیسن حاصل کر لیتے ہیں سبق، تو سب سے بڑا محرم الحرام کا یہی سبق ہے کہ نانا کے دین کے لیے انہوں نے گردن کٹائی تھی. تو اب اس دین کو بچانے کے لیے ہم سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور کسی بھی فرقہ واریت ہمارا مولوی ہو یا شیعہ مولوی ہو، ہم نے لڑنا کسی سے نہیں ہے، کسی سے لڑے نہیں، لیکن وہ ایمان کے اس درجے پہ تو آئیں گے ہم اس کو برا سمجھیں. اور حکومت سے صرف میری گزارش یہ ہے کہ جو ایسی باتیں کرے اس کو اٹھاؤ اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسا کام نہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.